بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر پاکستان میں ایک سیاہ ترین عدالتی دور کا اختتام ہوا، اور جو عمران خان صاحب نے کوٹ کیا تھا، میں وہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دشمن سے بھی اس حد تک دشمنی نہ کرو کہ آپ اس سے انصاف نہ کر سکو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو سب سے ایک سیاہ ترین دور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کا تھا۔ اس کے حق میں چاہے کوئی 100 دلیلیں کیوں نہ دے کہ وہ نیوٹرل تھے یا وہ غیر سیاسی جج تھے، لیکن ایک پوائنٹ اس کو رد کر سکتی ہے کہ اس کی ٹائمنگ تھی جو فیصلے کرنے کی، اس ایک پوائنٹ پہ اس کو غلط کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب الیکشن کا ٹائم تھا، جب انتخابی نشانات الاٹ ہو چکے تھے، جب الیکشن کی تیاریاں آخری مراحل میں جا چکی تھی، اس وقت اس نے بلے کا نشان چھین کے تھے ایک جماعت سے دشمنی اپنی عیاں کر دی، اور پوری دنیا آج جانتی ہے کہ وہ جو بغض اور انا میں فیصلہ دیا گیا تھا، اس کے بعد چاہے کوئی 100 دلیلیں دے دے کہ 63 جو تھا وہ غلط تھا، لیکن اس کی جو ٹائمنگ تھی، جب بندے اٹھائے جا رہے تھے، فیملیز کو اغوا کیا جا رہا تھا، اسی ٹائم پہ اس نے اس 63 کے حق میں فیصلہ دے کے یہ ثابت کیا کہ میں صرف اور صرف ایک پارٹی اور ایک شخص کے خلاف ہوں، جو ثابت بھی ہوا کہ اس کے بعد جو ترامیم آئیں اس میں اس کا بالکل ان پٹ شامل تھا، اور جو اب یہ خود کو پیش بھی کر رہا ہے کہ میں نے جو اس کے حمایت یافتہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر قاضی نہ ہوتا تو یہ ترامیم ممکن ہی نہ ہوتی، اس کا مطلب کہ یہ بالکل سہولت کاری میں ملوث تھا۔ اب جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ نواز شریف جو بھی واپس چلا گیا ہے، اور آپ ٹائمنگ دیکھ لیں کہ وہ آیا کس ٹائم تھا جب یہ قاضی لگا تھا، اور جب جا کس ٹائم رہا ہے، اور اس کے بعد جو کڑیاں ملنے جا رہی ہیں کہ اب پاکستان کی تاریخ میں جو بہت سارے فیصلے آئے، سب امپلیمنٹ ہوئے سپریم کورٹ میں، لیکن یہ دور ایسا تھا کہ نہ الیکشنوں کی سپریم کورٹ کی جو ڈیسیشنز تھی وہ مانی گئی، نہ اس سیاہ دور میں سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے جو ہیں وہ مانیں گے۔ تو اس پہ جو آج منصور علی شاہ نے نوٹ لکھا ہے، اس میں تقریباً غدار ڈکلیئر کر دیا ہے اس نے قاضی کو، کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ جب سپریم کورٹ پہ مداخلت ہو رہی تھی تو اس نے اپنی خاموشی سے اس مداخلت کا راستہ بجائے روکنے کے بڑھایا، اور 76 مرغ کی طرح اپنا سر جو ہے وہ ریت میں دبائے رکھا تاکہ ایسا لگے کہ جی مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تقریباً منصور علی شاہ نے اس کو غدار ڈکلیئر کیا ہے، اور جو جج دن رات اس کے ساتھ بیٹھے اور پھر ایسی بات کہے خط میں، اور پھر یہ کہے کہ جو خط ہے یہ آپ ریکارڈ کا حصہ بنائیں تاکہ ہمیشہ لوگ دیکھیں، اور جو آنے والے جج ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ یاد کر سکیں اس خط پہ کہ ایک چیف جسٹس ایسا بھی گزرا ہے جس نے اس حد تک سہولت کاری کی اور اپنے ادارے کو نقصان بنایا۔ جیسے کہ اسد علی طور کہتا ہے کہ اس نے ایسوسیٹ جو الیکشن کمیشن کا ایسوسیٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا وکیل، اس نے سپریم کورٹ کی یہ حیثیت کر دی اس گورنمنٹ کے ماتحت کر کے، یہ قاضی کے کارنامے تھے۔ تو اب جو بھی تقریر اس کے فیئر ویل میں دی ہے یہ آفریدی صاحب نے، وہ ایک جان چھڑانے کی بات جو آج سامنے آ رہی تھی، لیکن اب جو فیصلہ امپلیمنٹ ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے ہزار بہانے ڈھونڈے قاضی کے وقت میں کہ ہم پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دیں، اس سے ثابت ہوا کہ یہ قاضی ہی ملوث تھا۔ ویسے خود کو کہتا ہے کہ میں ڈی پولیٹیسائز ہوں، لیکن یہ ملوث تھا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں نہ ملیں، اور آج اس کے جانے کے دن ہی جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس کا مطلب کہ ایٹ لیسٹ نیوٹرل جج آ گیا ہے جس نے یہ پیغام بھیج ہی دیا ہے تقریباً کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہ برتیں۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اس نے کہا ہے کہ آپ مخصوص نشستیں دینی پڑیں گی، اور وہی ہوا کہ آج نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ڈیلز کی جو خبریں جاری ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے تحریک انصاف سے، اس پہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی جو ہیں وہ نیوز اینکرز وہ بھی اس چیز کو پریچ کر رہی ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اگر بشرا بی بی ریلیز ہوئی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ گرفتار کیوں ہوئی ہے ایک جھوٹے مقدمے میں، اور جو بھی اب ضمانتیں ہو رہی ہیں اس سے یہ نہ سوچیں کہ ڈیل ہوئی ہے، اس سے یہ سوچیں کہ ایک شخص ان سب لوگوں کو سیاسی قیدی بنا کے اپنی عدالت کے ذریعے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، جب وہ گیا ہے تو آج پہلے ہی دن سب ریلیز ہو رہے ہیں۔
اس پوائنٹ پہ آپ زیادہ فوکس کریں، نہ کہ اس پوائنٹ پہ آپ جائیں کہ ڈیل ہوئی ہے. سو کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ایک شخص جو انا میں اور اتنی دشمنی میں اتنی حد تک چلا گیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کی عورتوں تک کو جیلوں میں رکھے بیٹھا تھا، اور اس کے جاتے ہی اب جو ہے وہ ضمانتیں بھی منظور ہو رہی ہیں اور وہ اپنے گھروں کو لوگ جا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بلکہ کچھ حد تک اس ملک میں انصاف ہو رہا ہے.